بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم آپ کے ساتھ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خوبصورت واقعہ شیئر کریں گے۔ یہ واقعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شادی کے 3 دن بعد کا ہے۔ خواتین و حضرات، اکثر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد مزدوری کو نکل جایا کرتے تھے۔ مزدوری ملتی تو گھر میں چولہا جلتا ورنہ فاقہ ہوتا تھا۔ اللہ کے نبی کی پیاری شہزادی ہونے کے باوجود بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس کچھ بھی دنیاوی دولت نہیں تھی۔ پاک بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کی سادگی ایک مثال ہوا کرتی تھی۔ اب گھر میں چکی میں آٹا اپنے ہاتھوں سے پیسا کرتی تھی۔ گھر پہ جھاڑو، برتن، بچوں کی پرورش سب کام خود کرتی تھی۔ سارا دن آپ کام کرتی، جب رات ہوتی تو آپ مولا علی سے اجازت لے کے جائے نماز پر کھڑی ہو جاتی۔ کبھی تو یوں ہوتا تھا کہ آپ کے ایک سجدے میں ہی فجر کی اذان ہو جایا کرتی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر بستر کے نام پہ ایک اونٹ کی سوکھی خال ہوا کرتی تھی، جس پر دن کے وقت آپ کا اونٹ چارہ کھاتا اور رات کو وہی خال سونے کے کام آتی تھی۔ اس طرح کی زندگی ہونے کے باوجود بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے اپنے شوہر سے کبھی بھی کوئی شکایت نہیں کی تھی اور نہ ہی کوئی فرمائش کی۔ ناظرین، اللہ کے نبی ہمیشہ اپنی بیٹی کو یہی فرمایا کرتے تھے، اے بیٹی فاطمہ، عورت کا سب سے بڑا اخلاقی فرض شوہر کی خدمت گزاری اور فرما برداری کرنا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے داماد حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی یہی کہا کہ آپ مجھے بہت عزیز ہو اور فاطمہ بھی مجھے بہت عزیز ہے۔ ہمیشہ میری بیٹی فاطمہ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ خواتین و حضرات، ایک مرتبہ اللہ کے نبی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ کو لینے اس کے سسرال تشریف لے گئے۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ گھر پہ موجود نہیں تھے، تو بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ نے اپنے والد یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا فرمایا، جسے سن کر آپ بھی حیران ہو جائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کی شادی کے 3 دن بعد اپنی پیاری بیٹی کو لینے اس کے سسرال گئے، یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر گئے، تو آپ نے اپنی بیٹی کو آزمانے کے لیے فرمایا، اے بیٹی فاطمہ، میں تمہیں لینے آیا ہوں، چلو گھر چلیں۔ یہ سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے اپنے والد محترم سے عرض کی، اے میرے بابا جان، آپ میرے والد بھی ہیں اور اللہ کے پیارے نبی بھی ہیں، میری کوئی جرت نہیں کہ میں آپ کو انکار سکوں، لیکن بابا جان، میں نے آپ سے ہی سنا ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر کبھی بھی گھر سے باہر نہ نکلنا، تو بابا جان ابھی میرے شوہر گھر پر موجود نہیں ہیں، اگر آپ کی اجازت ہو تو کیا میں اپنے شوہر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا انتظار کر لوں؟ یہ سن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ نے مسکرا کر فرمایا کہ ٹھیک ہے بیٹی، ہم انتظار کرتے ہیں۔ خواتین و حضرات، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچی زمین پر دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا انتظار کرنے لگے۔ اس دن یہ بھی بڑی عجیب بات تھی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ گھر میں بہت دیر سے آئے۔ جب حضرت علی شیر خدا گھر تشریف لائے تو آپ نے کیا دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچی زمین پر دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہیں۔ یہ دیکھ کر آپ بہت حیران ہوئے۔ اتنے میں ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے داماد حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اپنی بیٹی فاطمہ کو میں گھر لے جاؤں۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت علی شیر خدا نے فرمایا، میرا رنگ روپ بھی کچھ نہیں، میری آج جتنی بھی عزت ہے وہ سب آپ کے قدموں کی برکت کی وجہ سے ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر میں آپ کو کیسے اجازت نہ دوں؟ میں آپ کو کبھی نہیں روک سکتا۔ یہ سن کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی، میں نے اپنی بیٹی فاطمہ کو بھی یہی سکھایا ہے کہ کبھی اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلنا۔ اس لیے فاطمہ کہتی ہے کہ جب تک میں اپنے شوہر سے آپ کے گھر جانے کی اجازت نہ لے لوں تب تک میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ دعا کریں
کہ کل قیامت کے دن بھی اللہ فاطمہ کے ان اعمال سے مجھے کامیاب فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کو یہ سب بتا کر اپنی امت کو سکھایا کہ عورت کو اپنی زندگی اپنے شوہر کے گھر کیسے گزارنی چاہیے، اور شوہر کو بھی سکھایا کہ شوہر کو اپنی بیوی کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا چاہیے۔ خواتین و حضرات، بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کو اپنی والدہ کی طرف سے جو کچھ بھی ملا تھا، یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے جو کچھ بھی ملا تھا، وہ سب کچھ آپ نے اللہ کی راہ میں فروخت کر دیا تھا۔ آپ کے دروازے پر اگر کوئی آ جاتا تو وہ کبھی بھوکا نہیں جایا کرتا تھا۔ پاک بی بی نے سادگی میں رہ کر ہم خواتینوں کو سکھایا کہ یہ عورت کا سب سے بڑا گہنا اس کی سادگی، اس کا شوہر اور اس کا پردہ ہے، نہ کہ کوئی گہنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب مردوں کو ہدایت دے جو اپنی بیویوں سے چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑا کرتے ہیں، اور خواتینوں کو بھی ہدایت دے جو اپنے خاوند کی چھوٹی چھوٹی شکایتیں جا کے باہر کرتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو پیارا سا کمنٹ کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ کرے، آمین۔